آپ کو بتائیں NCOC میں وزرائے تعلیم کانفرنس میں اہم فیصلے لیے گئے ہیں۔ پہلی سے 8ویں جماعت تک اسکول عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ 9ویں 10ویں کے امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں لینے کا فیصلہ ہوا ہے۔ ابھی آپ کو اس حوالے سے بھی بتائیں کہ او لیول امتحانات شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ 8ویں جماعت تک اسکول عید تک بند رکھنے کا فیصلہ سامنے آ گیا۔ اس پر مزید بھی تفصیلات لیتے ہیں۔ عائشہ ناز ہماری نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ، بہت ہی اہم فیصلہ ہے، اب عید تک اسکول بند رہیں گے؟ جی بالکل، NCOC کا جو اجلاس ہوا ہے اس میں تعلیمی اداروں کے حوالے سے خاص طور پر یہ اجلاس کیا گیا ہے، جس میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تعلیمی اداروں کو جو 8ویں کلاس تک کی جماعتیں ہیں ان کو عید تک بند رکھا جائے گا۔ اور یہ جو ہے یہ سجیشن پنجاب اور خیبر پختونخوا نے دی تھی، کیونکہ وہاں پر کورونا وائرس کی شرح جو ہے بہت زیادہ ہے، اور جو وزیر پنجاب ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ پنجاب بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اسی طریقے سے خیبر پختونخوا بھی بہت زیادہ متاثر ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے بچے جو ہیں وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور بچوں کی صحت جو ہے وہ ان کی اولین ترجیح ہے۔ تو اس بنیاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے NCOC میں یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8ویں جماعت کے جو تعلیمی ادارے ہیں ان کو بند رکھا جائے گا۔ 8ویں جماعت تک کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو A لیول O لیول کے شیڈیول کے مطابق پیپرز ہوں گے۔ 9ویں اور 10ویں کے امتحانات بھی مئی کے تیسرے ہفتے میں لیے جائیں گے، اور یہ ذرائع کا کہنا ہے، ذرائع کے مطابق یہ تمام فیصلے جو ہے یہ NCOC کے اجلاس میں کیے گئے ہیں، اور یہ اجلاس ابھی تک جاری ہے، اور مزید حتمی فیصلے جو ہیں وہ وزیر تعلیم شفقت محمود اور وزیر صحت جو معاملے خصوصی فیصل سلطان جو ہے وہ اپنی پریس کانفرنس کے ذریعے کریں گے۔ فی الحال ابھی اسی پر مشاورت کی جا رہی ہے، اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ 8ویں جماعت تک جو کلاسز ہیں وہ بند رہیں گی، اور اس کے بعد متوقع ہے کہ ان کلاسز کو بحال کیا جائے۔ جی عائشہ، یہ بھی بتائے گا کہ یہ 8ویں جماعت تک جو اسکول بند رہیں گے، کیا آن لائن کلاسز کا بھی کوئی طریقہ کار اپنایا جائے گا، جس طرح سے ہم نے ماضی میں بھی دیکھا؟ بالکل عائشہ ناز، آپ سے مزید بات کرتے ہیں۔ اس وقت شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بھی شامل ہوئے، یعنی کہ جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پاکستان میں، سب نے مشاورت کی، اور مشاورت میں 2 چیزوں پہ غور کیا۔ ایک چیز جس پہ غور کیا وہ یہ تھی کہ جو تعلیمی ادارے اپریل 11 تک بند ہیں، کیا وہ کھولے جائیں گے یا مزید بند رہیں گے، اور دوسرا یہ کہ جو امتحانات ہونے ہیں ان کا کیا شیڈیول ہوگا اور وہ کیسے ہوں گے۔ اور امتحانات بھی 2 قسم کے ہیں۔ ایک امتحانات وہ ہیں جو کہ 9th 10th 11th 12th کے ہیں، اور دوسرے ایگزام وہ ہیں جو کہ A لیول O لیول اور AS لیول کے جو امتحان ہونے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں پہ بڑی تفصیلاً ڈسکشن ہوئی، اور ڈسکشن کے بعد جو فیصلے ہوئے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا فیصلہ یہ ہوا کہ جو ضلع متاثر ہیں، یعنی کہ ہر ضلع پاکستان میں متاثر نہیں ہے اور ہر علاقہ متاثر نہیں ہے، لیکن جو ضلع متاثر ہیں وہاں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ نہیں ہوں گی، اور 28 اپریل تک یہ کلاسیں بند کر دی گئی ہیں۔ کلاس 1 to 8 کی فزیکل پریزنس جو ہے وہ نہیں ہوگی ان جگہ پہ جہاں پہ افیکٹڈ ہے۔ مثلاً ایجوکیشن منسٹر پنجاب نے بتایا کہ ان کے 13 اضلاع ایسے ہیں جو افیکٹڈ ہیں، اور اس لیے ان 13 اضلاع میں کلاس 1 to 8 جو ہے وہ 28 اپریل تک فزیکل پریزنس جو ہے ان کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سندھ میں بھی آلریڈی انہوں نے اعلان کر دیا ہے 1 to 8 کا، اور یہ فیصلہ، اور خیبر پختونخوا میں بھی، اور یہ فیصلہ جو ہے جو فیصلہ ہے یہ صوبے فیصلہ کریں گے کہ کہاں افیکٹڈ ڈسٹرکٹس ہیں اور کہاں پہ یہ ہوگا۔ باقی 28 اپریل کو اس چیز پہ دوبارہ مشاورت ہوگی کہ ان کو عید تک بند رکھا جائے، یا عید سے پہلے کچھ کلاسز سٹیگرڈ طریقے سے 1 to 8 کی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ جو کلاسیں 9 سے 12 تک کی ہیں، اور جو 9 10 11 12 ہیں جن کا آگے امتحان ہونا ہے، ان کو اسٹرکٹ SOPs کے ساتھ 19 اپریل سے ہر جگہ
आने की इजाजत दी जाए, यानी कि जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स भी हैं वहां पर भी एक स्टैगर्ड तरीके से 9, 10, 11, 12 जो है वो आएंगे, ताकि वो अपना लेसन जो है या अपना जो कोर्स है उसको मुकम्मल कर सकें, ताकि इम्तिहान के लिए उनकी तैयारी जो है वो हो सके। और जहां पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पे यूनिवर्सिटीज जो हैं वो भी बंद रहेंगी और वो ऑनलाइन चले जाएंगी, और जहां असर नहीं है वहां पे अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जहां नहीं है वहां पे यूनिवर्सिटीज अपना मामूल के मुताबिक काम करते रहेंगे। तो ये तो है बुनियादी तौर पे जो बंदिश और खोलने का जो फैसला है उसके बारे में चंद मैं थोड़ा सा इसको समराइज कर दूं कि 1 to 8 अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में बंद 28 अप्रैल तक। 28 अप्रैल को जायजा लिया जाएगा कि वो ईद तक मजीद बंद रखे जाएं या नहीं, और जो 9 to 12 है वो 19 अप्रैल से हर जगह वो स्कूल में आना शुरू हो जाएंगे, ताकि वो आखिरी तैयारी कर सकें अपने, और टीचर्स उनको हेल्प कर सकें अपने इम्तिहान के लिए। अब रह गया जी मामला इम्तिहानात का। जो 9, 10, 11, 12 के क्लासेस हैं वो तकरीबन 40 लाख बच्चा जो है वो उन क्लासेस का इम्तिहान देता है, और ये सारे पाकिस्तान में फैले हुए हैं। तकरीबन 30 बोर्ड जो हैं जिनके इम्तिहानात होते हैं 9, 10, 11, 12 के। तो ये फैसला हुआ कि 9, 10, 11, 12 के इम्तिहानात होंगे, और जो इम्तिहानात हैं वो उनको सिर्फ, क्योंकि वो हमारे मुकामी इम्तिहानात हैं, उनको मई के तीसरे हफ्ते में ले जाया जाएगा, यानी कि उससे पहले शुरू नहीं होंगे। और जो डेट शीट पंजाब ने मई 4 की जो अनाउंस की है उसको आगे कर दिया जाएगा, ताकि बीमारी की हालात भी बेहतर हो जाए और उनको तैयारी का भी मौका मिल जाए। तो ये 40 लाख बच्चा जो है ऑल ओवर पाकिस्तान, ये मुख्तलिफ सूबों ने, मुख्तलिफ बोर्ड्स ने अपने अपने टाइम टेबल दिए हैं, लेकिन भाई 24 से पहले नहीं होगा, कुछ जून में होंगे, कुछ पेपर्स जुलाई में भी होंगे। और इस सिलसिले में हमने यूनिवर्सिटीज को रिक्वेस्ट की है कि जो यूनिवर्सिटीज में एडमिशन है वो उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया जाए, ताकि अगर इम्तिहानात लेट होते हैं तो उसका रिजल्ट भी लेट आएगा, और यूनिवर्सिटीज में जो एडमिशन है वो भी जो है वो थोड़ी लेट हो सकती है। तो इसलिए ये बोर्ड्स और हायर एजुकेशन कमीशन आपस में कोऑर्डिनेट करके यूनिवर्सिटीज के एंट्रेंस एग्जाम्स जो है उनको भी आगे कर दें। अब रह गया मामला ए लेवल, ओ लेवल, जो कि बैरूनी बोर्ड के इम्तिहानात हैं, जिनको हम आगे नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे बहुत थोड़े हैं। सारे पाकिस्तान में जो इस वक्त बच्चे जहां वो 40 लाख हैं, ये तकरीबन 85,000 बच्चे हैं जो कि सारे पाकिस्तान में AS और O लेवल का इम्तिहान जो है वो दे रहे हैं। तो मुतफिका तौर पे सारे वज़रा ने, चाहे वो हेल्थ के वजीर हों, चाहे वो एजुकेशन के मिनिस्टर हों, उन सब ने रिकमेंड किया कि ये इम्तिहानात जारी रहने चाहिए। और क्योंकि ये बच्चों की तादाद भी थोड़ी है, और कैम्ब्रिज के साथ जो डिस्कशन हुई है उसमें उन्होंने ये कहा है कि वो मुकम्मल SOPs पे 6 मीटर का फासला रख के डेस्क लगाएंगे, और बल्कि बाहर भी जमघटा नहीं होने देंगे और इंश्योर करेंगे। और क्योंकि ये तादाद कम है, मैं सिर्फ मिसाल के तौर पे बताना चाहता हूँ कि जो डेट शीट है उसके मुताबिक, एक सेकेंड, उसके मुताबिक जो 26 तारीख है उसको जो इम्तिहानात हैं वो तकरीबन 4000 बच्चे जो हैं वो 26 तारीख को इम्तिहान लेंगे, और इसी तरह किसी दिन 2000 है, किसी दिन 5000 है, 1-2 दिन ऐसे हैं जबकि 10 या 12,000 हैं। आप उसको कंपेयर करें जो इम्तिहानात हैं उसके 9, 10, 11, 12 के, जहां पे 40 लाख बच्चे इम्तिहान दे रहे हैं, तो ये एक बहुत छोटा तादाद है। और उसमें हमारे साथ इन्होंने नेशनल अपना कैम्ब्रिज ने ये वादा किया है कि वो सारे SOPs के मुताबिक जो है वो होंगे।
اطلاع میں یہ میں عرض کر دوں کیونکہ بہت سارے لوگ اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ جی اس خطے میں امتحان نہیں ہو رہے، یہ درست نہیں ہے. سوائے بنگلہ دیش کے ہندوستان میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، سری لنکا میں بھی امتحان ہو رہے ہیں اے اور او لیول کے، اور نیپال میں بھی امتحان ہو رہے ہیں، اور بہت سارے ممالک ہیں جہاں کے امتحان ہو رہے ہیں. بلکہ کیمبرج سے جو ہم نے ڈیٹا لیا ہے اس کے مطابق ساری دنیا میں 80% ممالک ایسے ہیں جہاں امتحانات ہو رہے ہیں. تو یہ میں ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ جو بچے امتحان کی تیاری کر رہے ہیں وہ یکسو ہو کے تیاری کریں کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ امتحانات اے لیول کے اور او لیول کے ہوں گے، اور وہ ڈیٹ شیٹ کے مطابق ہوں گے، ایس او پیز کے ساتھ ہوں گے، اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. یہ جو ہے یہ ایک اٹل اور متفقہ فیصلہ ہے سارے پاکستان کے ایجوکیشن اور ہیلتھ منسٹرز کا. تو اس لیے بچے جو ہے وہ تیاری کریں اور اس چیز سے ڈسٹریکٹ نہ ہوں کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے. یہ امتحانات ہوں گے، ایس او پیز کے مطابق ہوں گے، اور اس کے لیے ہم مانیٹر کریں گے، ہر اسکول کو دیکھیں گے جا کے، انشور کریں گے کہ ایس او پیز ہوں. برٹش کاؤنسل اس کو سارے انتظامات مکمل کرے گا اور انشاءاللہ تعالی یہ امتحانات جو ہے وقت پہ ہو جائیں گے. میں آپ کو سب کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے مد نظر صرف بچوں کی مستقبل، بچوں کا مستقبل، بچوں کی بہتری، یہ ہمارے ذہن میں ہے. سارے جو ایجوکیشن منسٹرز نے اور ہیلتھ منسٹرز نے جو اگر یکسو ہو کے یہ کہا ہے تو یہ اس لیے کہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہے کہ بچوں کے مستقبل کے لیے امتحان ہو. پچھلے سال 9, 10, 11, 12 کے جو کلاسز کے بچے تھے ان کو ہم نے 1 سال پہلے کے امتحان کی بنیاد پر پاس کیا تھا. اب تو 1 سال پہلے کی بنیاد بھی نہیں ہے. تو اس لیے امتحانات دینے ضروری ہیں اور یہ امتحانات ہوں گے. اس کے علاوہ جو سکولز کا چھوٹے بچوں کے لیے کلاس 1 to 8 کا ہے یہ ہم ریویو کریں گے 28 تاریخ کو، اور اس کو ہماری کوشش تو یہی ہے کہ بچوں کے سکول جو ہے وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے کھول دیں، کیونکہ بڑا شدید نقصان ہوا ہے ان کی تعلیم کا. تو یہ جو فیصلے ہیں آج نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر میں جو کہ سارے پاکستان کے وزرائے تعلیم اور صحت نے دیے ہیں، اور یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے صحیح فیصلے ہیں. بہت مہربانی، شکریہ. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ متفقہ طور پر فیصلہ لیا گیا ہے کہ کس طرح سے تعلیمی نظام کو آگے بڑھایا جائے گا پینڈیمک صورتحال کو دیکھتے ہوئے. انہوں نے کہا کہ متاثرہ اضلاع میں 8ویں جماعت تک اسکول بند رہیں گے. اسکولز 28 اپریل تک بند کیے جا رہے ہیں. پنجاب کے 13 اضلاع میں کلاسز بند رہیں گی. اس کے ساتھ ساتھ 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے 19 اپریل سے یہاں پر کلاسیں ہوں گی. میٹرک اور انٹر امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے. صوبائی بورڈز اپنے شیڈیول جاری کریں گے. او اے لیول امتحانات اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے. کیمبرج ایس او پیز کا خصوصی خیال رکھا جائے گا. امتحانات لازمی ہوں گے، طلبہ اس کی تیاری رکھیں. انہوں نے کہا کہ کیمبرج ایس او پیز کا خصوصی خیال رکھے گا اور یہ امتحانات ضرور لیے جائیں گے. انہوں نے طلبہ سے ایک مرتبہ پھر کہا کہ طلبہ اپنی تیاری مکمل رکھیں، امتحانات ضرور لیے جائیں گے. وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ متاثرہ اضلاع میں 8ویں جماعت تک اسکولز بند رہیں گے. اسکولز 28 اپریل تک بند رکھے جائیں گے. انہوں نے کہا کہ پنجاب کے 13 اضلاع متاثر ہیں جہاں پہ کلاسز بند رہیں گی. 28 اپریل کو اس معاملے پر مشاورت ایک مرتبہ پھر کی جائے گی اور دوبارہ فیصلے کے بعد ہوگا کہ کب یہ اسکولز کھولے جائیں گے. 9ویں سے 12ویں جماعت کے لیے بچے 19 اپریل سے آئیں گے. میٹرک اور انٹر امتحانات مئی کے تیسرے ہفتے میں ہوں گے. صوبائی بورڈز اپنے شیڈیول جاری کریں گے.